کوشش کا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہلال کمیٹی کے چند سالوں سے فیصلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 فروری بروز جمعۃ المبارک اور 29 شعبان المعظم، کچھ دوستوں نے مجھے آج ویڈیو کلپ بھجوائی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے لیے قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے یہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی جو مرکزی رتل کمیٹی اور خصوصاً جو پورے ملک میں رویت ہلال کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں، ان سب پر اور خصوصی طور پر چیئرمین عبدالخبیر آزاد صاحب پر ایک تنقید کی ہے، اور اس نے ایک لفظ کی وضاحت مانگی ہے، اور وہ لفظ ہے کوشش کرنا، کہ یہ کوشش کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کوشش کیا ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، سب سے پہلے تو بات ہے کہ آپ کے گھر کا بندہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، آپ کے گھر کا بندہ مفتی فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، یہ کوشش ہوتا ہے۔ کیا آپ پورے پاکستان میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک دن روزہ اور ایک دن عید کرنے کی کوشش کو آپ سراہتے نہیں ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اتحاد اور اتفاق ہوں؟ چلو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کوشش کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ کمیٹی 19 افراد پہ مرکزی جو ممبران ہیں اس پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ہمارے زونل کمیٹی پشاور میں 6 سے 7 بندے ہوتے ہیں، اس میں اسپارکو کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں مکہ موسمیات کے لوگ ہوتے ہیں، فلکیات کے لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ مشاورت ہوتی ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب گواہ آتے ہیں تو وہ گواہ کو پرکھا جاتا ہے، اس پر جرح ہوتی ہے۔ وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو شریعت کے چوکاٹ پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے، کبھی آپ فلکیات کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی ان کو چھوڑ کر شریعت کی طرف آ جاتا ہے۔ تو بھائی، شریعت مقدم ہے، فلکیات موسمیات مقدم نہیں ہے، وہ مقدم ہے۔ الحمدللہ 4 سالوں سے جو محنت ہو رہی ہے، جو کوشش ہو رہی ہے، یہی ہو رہی ہے۔ آج رات بھی انشاءاللہ العزیز چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ 28 منٹ افق پر موجود ہے، 12 گھنٹے 45 منٹ اس کی عمر ہے۔ یہ بالکل فلکیات والے اور موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ فلکیات اور یہ جو سیٹسکوپ وغیرہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انسان کو اس سے اعلیٰ درجے کی آنکھ دی ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آج رات ہم بیٹھیں گے، کوشش یہی ہے کہ آج رات جو لوگ آئیں گے وہ گواہی دیں گے، تو اس گواہی کو پرکھا جائے گا۔ اور میرے بھائی، آپ اس طرح کریں کہ شرعی ذمہ داری جو ہے، وہ جو اس میں 19 لوگ موجود ہیں نا، وہ شریعت کو جانتے ہیں۔ مفتی فیصل آپ کا ہی جو ادارے کا مفتی صاحب ہے، کیا وہ شریعت کو نہیں جانتے؟ وہ شریعت جانتے ہیں۔ تمام مسالک کے لوگ اس میں موجود ہیں، وہ تمام شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ آپ خود ایک متنازع شخصیت ہیں، آپ نے جو قرآن مقدس کے حوالے سے، جو حضور نبی رحمت عقائے مدنی جانان کی ذات بابرکات کے حوالے سے آپ کی جو گفتگو ہم نے سنی ہے، وہ بھی انتہائی خطرناک تھی۔ آج بھی آپ کی جو بات ہے انتہائی خطرناک ہے۔ پورا ملک خاموش ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ معتمد لوگ بیٹھے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گے سر آنکھوں پہ، آپ اٹھ کر اس بات کو اختلاف کی حد تک نہ لے جائے، اس میں مخالفت پیدا نہ کرے، اور آپ بھی انتظار کریں۔ آپ سے زیادہ جاننے والے زونل کمیٹی میں موجود ہے، مفتی صاحب جو عبدالخبیر آزاد صاحب ہے، میرا ان کے ساتھ ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات کی میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ وہ سنتے ہمیں، وہ گواہوں کو پرکھنے کے لیے میدان میں لوگوں کے سامنے، جو ہمارے مفتیان صاحبان ہوتے ہیں، ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی کرو فیصلہ اس پر، بھائی اس پہ جھرا کرو۔ ہم 3-3 4-4 گھنٹے جھرا کرتے ہیں۔ آپ کو پچھلے سال کی یاد ہوگی، مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان سب کو ہم الحمدللہ اب بھی آن بورڈ لیتے ہیں، ان سے مشاورت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مفتیان اعظام ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ رویت ہلال پر بات کریں، اور وہ بھی کنٹروورشل انداز میں۔ لہٰذا آپ سے درخواست کی جاتی ہیں، آپ کی جو قدر و احترام ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پہ میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنا الحمدللہ تمام مفتیان اعظام جو زونل کمیٹی میں ہیں، اور جو مفتی اور ہمارے مولانا عبدالخبیر آزاد چیئرمین ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور تمام پاکستانیوں کے انشاءاللہ آج رات 29 شعبان المعظم ہے، مرکز زونل ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز گواہ اگر آ گئے تو ہم
کوشش یہ کریں گے کہ ان کو پڑھ کے شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اس پر اعلان ہوگا، اور اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوں گے، مفتیان نظام نے فیصلہ نہیں کیا، تو یہ بات ایک میری یاد رکھنا کہ یہ فلکیات، یہ موسمیات، یہ سپارکو والے یہ معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اشہدو کے لفظ پہ گواہی دی تو وہ گواہی ہم سپارکو کے باتوں پر آ کر اس کو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پھر شریعت کو پامال کرنا ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم ایک دن روزہ اور ایک دن عید کا آغاز کریں۔